السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. تمام قسم کی حمد و ثنا تعریفیں، کبریائی، بزرگی اور بڑائی بیان ہو اللہ رب ذوالجلال کی، اور اس کے تمام انبیاء کرام پر درود و سلام کا نزول ہو، خصوصاً نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سامعین محترم، میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورہ احقاف کی ایک آیت پیش کی ہے، آیت نمبر 15، نوٹ کر لیں اسے، سورہ احقاف کی آیت نمبر 15۔ میں صبح آیا ادھر، 2 بار ہمارے قوم کے بچوں نوجوانوں سے میں مخاطب ہو چکا، ابھی آپ لوگوں کے سامنے ہوں۔ ہمارے ذمہ داروں کا انداز عجیب ہے، وہ منٹ پہ موضوعات بدلتے ہیں۔ بہرحال تو کچھ اصلاح کی باتیں پیش کر دیں، یہ کہا گیا مجھ سے، ٹھیک ہے، جو حکم ہے۔ تو میں نے فوراً اس آیت کا انتخاب کیا، سورہ احقاف آیت نمبر 15، جو نوٹ کر لیے ہیں جائیں مطالعہ کریں، بڑا امپورٹنٹ ہے۔ سنو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وصیحت والدین کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، کیسے پیش آنا چاہیے، اس کی وصیت کرتے ہوئے اس آیت میں باتیں شروع کی۔ بہت باتیں اس کے اندر ہیں۔ شروعات اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی، انسان کو ہم نے
ماں باپ کے ساتھ احسان یعنی اچھا برتاؤ، اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہم نے انسان کو. یہ بات بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی باتیں شروع کی. پھر احساس دلایا کہ اے انسان سن، اے انسان سن، ذرا اپنا وزن دیکھ لے تو 50 60 70 80 کلو کا ہے نا. تو آیا کہاں سے؟ تو آیا کہاں سے؟ تیرے باپ کے پیٹھ سے، تیری ماں کے کونک سے. تیری حقیقت اتنی ہی ہے. آیت کے درمیان میں ایک اور آیت پیش کروں گا، سورہ انسان، سورہ دہر. اللہ تبارک و تعالی سوال کرتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. کیا کسی انسان پر کوئی ایسا بھی وقت آیا، یاد ہے؟ کیا کسی انسان پر کوئی ایسا بھی وقت آیا کہ جس میں وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا؟ لم یکن شیئا مذکورا. ذرا اپنی حقیقت کو یاد کر لیں. کیا مجھ پر، آپ پر کوئی ایسا بھی وقت آیا کہ ہم کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھے؟ سنو، ایک مرد اپنی خواہش اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے، مطلب ہم بستری کرتا ہے، تو ایک بار کم سے کم اس کے بدن سے لاکھوں سپرمز نکل جاتے ہیں. ٹھیک، 3-4 سال کے عرصے میں، کوئی خوش نصیب ہے تو 2 سال، یا بہت خوش نصیب ہے تو 1 سال کے عرصے میں اسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے. وہ ایک جو پیدا ہوا، لاکھوں کے کمپٹیشن میں جو آگے بڑھ کے نکل گیا تھا، لاکھوں کا کمپٹیشن تھا، جو آگے بڑھ کے نکل گیا تھا، وہ ماں کے کونک میں پہنچا تھا. اور میں اور آپ آج یہاں بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لاکھوں سپرمز جو ویسٹ ہوئے، تو خوش نصیبی سے گیا تو پیدا ہو گیا، تو ذرا سائڈ ہو جاتا تو نہیں پیدا ہوتا. سمجھ آتی ہے بات؟ انا خلقناہ من نطفۃ امشاج نبتلیہ. ہم نے اسے جوش مارتے ہوئے، سپیڈی جاتے ہوئے ایک نطفے سے پیدا کیا. اور سنو، نبتلیہ، ہم اس کو آزمائیں گے. اللہ نے یہاں ذکر کیا، فرمایا حملتہ امہ کرہا. مجھے اور آپ کو ہماری ماں نے اپنے کونک میں مشکلوں کو سہتے ہوئے، مشکل سے مشکل گھڑی کو سہتے ہوئے اٹھایا. جب ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے، جو درد ایک عورت محسوس کرتی ہے، وہ درد کتنا ہوتا ہے پتا ہے؟ کسی کی ہڈی ٹوٹی ہے یہاں پہ؟ کسی کی ہڈی ٹوٹی کبھی؟ جی؟ کسی کا فریکچر ہوا؟ کیسا لگا تھا؟ جان چلی گئی ایسا لگا تھا نہیں؟ سنو، ایک بچے کے ولادت میں ایک خاتون کو جو درد ہوتا ہے، ایک ساتھ 360 ہڈیوں کے ٹوٹنے کے برابر کا درد ہوتا ہے. پھر جب وہ اپنے بچے کا چہرہ دیکھتی ہے تو مسکرا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یاد دہانی کی، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا. ایک انسان کو اس کی ماں نے تکلیفوں کو سہتے ہوئے، بڑی مشکلوں سے، بڑی پریشانیوں کا سامنا کرتے ہوئے اٹھایا. 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، پھر اپنے 360 ہڈیوں کو توڑ لے کر انسان کو جنم دی. وضعتہ کرہا. آگے وحملہ وفصالہ 30 شہرا. اس کا اٹھانا، اس کا دودھ چھڑانا، سب ملا کے 30 مہینے. حتی اذا بلغ اشدہ. یہ آگے والا ٹکڑا میرا موضوع ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچا. یہ میں پیش کروں گا. اس سے پہلے جو آیت کا یہ ٹکڑا گیا تھا، اس پر بھی 2 باتیں بول دوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا. اس کا حمل
اس کے حمل کا وقت، حمل کی مدت اور دودھ چھڑانے کی مدت اللہ تعالیٰ نے فرمایا 30 شہرا، 30 مہینے۔ ایک سوال کروں، ایک ماں اپنے بچے کو کتنے مہینے دودھ پلائے گی؟ کس کو معلوم؟ جی 2 سال، جی جی 2 سال، 2 سال 3 سال، جلدی بولو، معلوم ہے کسی کو؟ میں آیت کا ترجمہ کیا، اس کا اٹھانا اور اس کا دودھ چھڑانا، فصال کہتے ہیں دودھ چھڑانے کو، سب ملا کے 30 مہینے کا۔ اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وفصالہ فی عامین، فرمایا وفصالہ فی عامین، بنو اسرائیل میں ذکر ہے کہ انسان کا دودھ چھڑانے کا ٹائم 2 سال، فرمایا 2 سال۔ ولی بھائی جواب دیے 2 سال صحیح ہے لیکن صحیح نہیں ہے۔ قرآن میں دودھ چھڑانے کا وقت 2 سال کا تذکرہ ہے، یہاں حمل اور دودھ چھڑانا سب ملا کے 30 مہینے، مطلب جس دن نطفہ پیٹ میں گیا وہ تاریخ لکھ کر کے رکھتے ہیں، ہمارے رپورٹس اٹھا کر کے ہم دیکھ لیں، اس کے حساب سے ہم کو گائنیکولوجسٹ جو ڈاکٹر ہوتی ہے وہ تاریخ بتاتی ہے کہ فلان دن ایکسپیکٹڈ یہ بچہ پیدا ہو سکتا ہے، پیدائش کا ایکسپیکٹڈ ٹائم۔ تو 30 مہینے پیٹ میں رہنے اور دودھ چھوڑنے کا وقت۔ اگر ایک بچے کو جیسے اس آیت میں ہے کہ 2 سال دودھ پینا ہے تو کتنے مہینوں میں پیدا ہونا پڑے گا بچے کو؟ ہمارے پاس بچے کتنے مہینے پیدا ہوتے؟ 9 مہینوں میں ہوتے، کبھی 8.5، کبھی 7.5، کبھی 7 میں ہوتے، انکیوبیٹر میں رکھنا پڑتا، بڑی مشکل سے بچہ بچتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو 30 مہینے اللہ نے بتایا اور 2 سال بتایا۔ 2 سال دودھ کون سا بچہ پیے گا؟ 2 سال میں 2 سال دودھ پینا تو کتنے مہینے پیدا ہونا پڑے گا؟ جی دونوں ملا کے 30 مہینے، ماں کے پیٹ کا ٹائم اور دودھ چھڑانے کا ٹائم۔ تو 2 سال دودھ مہینے کے پینے کے نکالے تو کتنے مہینے پیدا ہونا پڑے گا بچے کو؟ 2 سال کے 24 مہینے، 30 minus 24، 30 میں سے 24 نکالو، کتنے بچے؟ سنو، ایک بچہ اگر 2 سال مکمل دودھ پینا ہے تو اس بچے کو 6 مہینے میں پیدا ہونا پڑے گا۔ مطلب یہ کہ ایک بچہ اگر ہیلدی پیدا 6 مہینے میں ہو سکتا ہے، یہ بھی امکانات ہے، سائنس بتاتی ہے، لیکن بچنے کے امکانات بہت کم ہے۔ میں نے پیڈیاٹریشین سے، گائنیکولوجسٹ سے اس مسئلے پہ بہت بحثیں کی ہے، تو وہ مانتے ہیں ہاں 7 مہینے میں پیدا ہونے والا بچہ ذرا آسانی سے اسے بچا لے سکتے، آج کے جو ہمارے کنڈیشن سے حالات ہیں 6 مہینے میں مشکل ہے، پھر بھی 6 مہینے میں پیدا ہونے والا بچہ بچ سکتا ہے۔ قرآن صحیح ہے، قرآن صحیح ہے جی۔ تو ایک بچہ 6 مہینے میں پیدا ہوا تو اسے زنا کی اولاد نہیں سمجھنا، 6 مہینے میں بچے پیدا ہو سکتے ہیں، شاید ایسے مسئلے آئے بھی ہوں گے، آئے تھے، ہم نے حل کیے ہیں۔ ہمارے علاقے میں 1 سے 2 بار ایسا ہوا کہ ایک ہی خاتون کو اولاد ہوئی 6 مہینے میں اور صحیح سالم تندرست اولاد 6 مہینے میں پیدا ہوئی، تو اس پر الزام لگے شاید شادی سے پہلے ہی بچہ پیٹ میں تھا ہوگا، پھر اس مسئلے کا الحمدللہ حل نکلا، اس کے بعد والی اولاد بھی ویسے ہی پیدا ہوئی الحمدللہ۔ بہرحال تو سنو، ایک بچہ 2 سال دودھ پینا ہے تو اسے 6 مہینے میں پیدا ہونا پڑے گا۔ ہمارے یہاں 9 مہینے میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ کتنے دن دودھ پئیں گے؟ 30 میں سے 9 نکالو، کتنا بچا؟ میتھمیٹکس میں فاسٹ ہو جی، بولو 21۔ جو بچہ 9 مہینے میں پیدا ہوا ہمارے پاس وہ 2 سال نہیں پیے گا، وہ پیے گا 21 مہینے، اس کو یاد رکھ لو، آئندہ سے 2 سال نہیں بولنا، کب پیدا ہو پوچھ کر کے پھر آپ بولے گو، نہیں تو علماء کے پاس بھیجیں گے لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ 30 اشارہ 30 مہینے کی بات میں مختصر بول دیا میرا موضوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ہر انسان کو اس بات کی نصیحت کی، وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ
بھلائی کا معاملہ کرو، احسان کا معاملہ کرو. تمہاری ماں نے تم کو بڑی تکلیفوں سے اٹھایا تھا، پھر تم کو 30 مہینوں میں دور کیا تھا. یہ سب یاد رکھ لو. اللہ فرماتا ہے حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ جب ایک انسان اپنے زندگی کی مضبوطی والی عمر میں پہنچ جاتا ہے. کون سی عمر ہے وہ؟ کتنے سال؟ جی مکمل انسان کے ہونے کی عمر کون سی ہے؟ جی زور سے. 20. اور کوئی جواب؟ جی 22. اور ایک جواب؟ نبوت جس عمر میں ملتی ہے وہ عمر. چلو اب بولو. نبی مکمل ہو مضبوطی کی عمر تک پہنچ جاتے ہیں تو اللہ نبوت دیتا ہے. کتنے سال؟ بارک اللہ فیک. آپ کو معلوم ہے 40 سال میں نبوت ملتی. تو اللہ فرماتا ہے وَبَلَغَ 40 سَنَةً، بندہ 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے، مکمل ہو جائے، تو 40 سال کی عمر میں پہنچ کر بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ 40 سال کی عمر میں انسان مکمل انسان بنتا ہے، مکمل مرد بنتا ہے. ایک مرد، ایک عورت مکمل عورت بنتی ہے 40 سال کی عمر. تو 40 سال میں کیا کرنا؟ 40 سال کے جب ہم ہوئے تو اللہ کا شکر ادا کرنا. 40 سال کی عمر کو ہم پہنچے، کون قریب ہیں 40 سال کے؟ جی یہ آیت نمبر 15 سورہ احقاف، اس کو نوٹ کر لو. جس کی عمر 40 سال جیسی ہوئی تو فوراً یہ دعا پڑھو. کیا؟ ربی اوزعنی. یہ دعا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا یہاں تک کہ جب وہ 40 سال کی عمر کو پہنچے تو کیا کرے؟ قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. کیا کرے؟ اے اللہ، اے میرے رب، تو مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں، تیری ان نعمتوں کا جو تو نے مجھ پر نازل کی ہیں. ٹھیک ہے. وعلی والدی، اور وہ نعمتیں جو تو نے میرے والدین کو دی. وان اعمل صالحا ترضاہ، اور مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں نیک عمل کروں، ایسا عمل کہ جس سے تو راضی ہو. واصلح لی فی ذریتی، اور میری اولاد میں مجھے بھلائی دے، اصلاح دے. انی تبت الیک وانی من المسلمین، میں تیرے پاس اپنے غلطیوں سے توبہ کرتا ہوں اور میں مسلمان ہوں. سامعین محترم سنیے، آدمی اپنی مضبوطی کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے اللہ کا شکر کرنا چاہیے. اللہ کا شکر کرنے کے لیے بندے کو توفیق چاہیے. اللہ کا شکر کرنے کے لیے بندے کو توفیق چاہیے. ایسے بندے کو توفیق ملتی ہے کہ جو بندہ صحیح ہوگا. ایسے بندے کو توفیق ملتی ہے کہ جو توفیق چاہے گا. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے. سامعین محترم، انسان کی زندگی میں انسان کو کچھ ملے نہ ملے اسے ہدایت ضرور ملنا چاہیے. کچھ ملے نہ ملے، کچھ بھی اس کے پاس ہے یا نہ ہے، اسے ہدایت ضرور ملنا چاہیے. جو بندے کو ہدایت مل گئی، اسے اگر دنیا نہ ملے، روپیہ نہ ملے، پیسے نہ ملے، اچھی عورت نہ ملے، سکون نہ ملے، کچھ بھی نہ ملے تو کوئی بات نہیں، اسے ہدایت ملے تو وہ کامیاب ہے. ہدایت ملے تو وہ کامیاب ہے. سامعین محترم سنیے، یہ جو ہدایت ہے، یہ ہدایت ایک راستہ ہے، ایسا راستہ ہے کہ جس راستے پہ چل کر کے لوگ اللہ کے مقرب ہوئے. ہدایت ایک ایسا راستہ ہے کہ جس پر چل کر کے لوگ اللہ کے قریب ہوئے. یہ راستہ ہے نبیوں کا، یہ راستہ ہے نبیوں کا، یہ راستہ ہے صدیقین کا، یہ راستہ ہے صالحین کا، یہ راستہ ہے تمام اللہ کے قریبی لوگوں کا. آپ ان کو ولی کہیے یا اولیاء کہیے، کچھ بھی کہیے. اگر آپ، میں، ہم سب اللہ تبارک و تعالی کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو توفیق چاہیے. ہم توفیق اس وقت حاصل کر سکتے ہیں کہ جب ہم کو اس چیز کو حاصل کرنے کی خواہش ہو، نیت ہو ہماری. اللہ تبارک و تعالی آنن فانن دے دے گا. اللہ تبارک و تعالی آنن فانن دے دے گا. میں نے 40 سال والی عمر کی آیت آپ کے سامنے پیش کی. حالانکہ انسان کی عمر
کب تک ہے یہ انسان ہرگز جان نہیں سکتا. ہمارا ایکسپائری ڈیٹ کب لکھا ہوا ہے یہ ہم کو نہیں معلوم. ایک بچہ پیدا ہوتے ہوتے مر جائے پیدا ہونے سے پہلے, یا ایک آدمی سوچے کہ میں 40 میں مروں گا لیکن وہ 80 تک جیے, 80 میں مروں گا 100 تک جیے, 100 110 120 بھی لوگ جی سکتے ہیں. سامعین محترم, کچھ بھی ہو جائے آدمی کو توفیق ملے. لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں, اچھے اور برے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کی تلقین کرتے ہوئے نیک آدمی کا ذکر کیا. اس کے علاوہ برا ہوگا دو ہی راستے ہیں. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, ہم نے ان کو دو راستے بتائے. اللہ فرماتا ہے یا تو جنت والا یا نہیں تو جہنم والا. جو بندہ ہدایت چاہے, ہدایت مانگے, ہدایت کے راستے چلے, ہدایت پر رہنے کی کوشش کرے, وہ آ جائے گا سیدھے راستے. جو سیدھے راستے پہ نہیں آئے گا اس کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان اللہ, اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا, ان کا ذکر کیا. ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے تمام اعمال کو ہم قبول کر لیتے ہیں, ان کو ہم جنت میں راستہ دے دیتے ہیں. ہو گیا. اس کے بعد ایک آیت چھوڑ کے, آیت نمبر 17, یہ میں 16 ہے میں نے اسکپ کیا خالی بول کر کے. آیت نمبر 17 دوسرے قسم کے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعیداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی. ایسا انسان, ایسا نوجوان جو 40 سال کی عمر تک پہنچے یا اس سے پہلے کبھی بھی, بہرحال اپنے والدین سے خطاب کر کے کہتا ہے اف لکما, افسوس ہے تم پر, تم مجھے سدھرنے کی بات کرتے ہو. پوری دنیا میں دیکھو کیا مزے اڑاتے ہیں لوگ. ہمارا پڑوسی دیکھو, میرے دوست دیکھو جی, میرے کلاس میٹس کو میں نے دیکھا ہے, میرے ساتھ کام کرنے والے میرے کولیگز کو میں نے دیکھا ہے. میرے کولیگز کے پاس اتنا پیسہ ہے, میرے کولیگ کے پاس اتنی یہ گاڑی ہے, میرے ایک کولیگ کے پاس اتنا سب کچھ ہے. اس کا باپ اس کے لیے اتنے کھیت خرید کے رکھا تھا, اس کے کھیتوں میں اتنا دھان نکلتا ہے, اتنی کپاس نکلتی ہے, اتنی فصل نکلتی ہے, اسے بیچ کر کے اتنا پیسہ ملتا ہے, وہ اتنا مزے اڑانے جاتا ہے اور موج مستی کرتا ہے. لوگ دو قسم کے ہیں, ایک اچھے ایک برے. سبحان اللہ. سنو, جو برا ہوگا اپنے والدین کے نصیحت کرنے کے باوجود بھی خود سدھرنے کے بجائے ان پر لعنت ملامت کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تفصیلات بتاتا ہے. سامعین محترم سنو, اس ضمن میں آپ کے سامنے ایک حدیث کا ایک حصہ آپ کے سامنے پیش کروں. نبی رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ 4 قسم کے ہیں. لوگ 4 قسم کے ہیں. فرمایا ایک ایسا آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا, ایک ایسا آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ صبح شام استعمال کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. کیسا آدمی ہے جی؟ اللہ نے مال دیا, حلال کمایا ہے اس نے, اور وہ اللہ کی راہ میں صبح شام خرچ کرتا ہے. کیسا ہے آدمی جی؟ اچھا ہے, ٹھیک. دوسرا, ایک ایسا آدمی جس کو اللہ تعالی نے مال نہیں دیا. ایک ایسا آدمی جسے اللہ نے مال دیا, صبح شام اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, یہ ظاہر سی بات ہے اچھا ہے, وہ جائے گا جنت. انفقوا کیف یشاء. ایک ایسا آدمی, بخاری کی روایت ہے, ایک ایسا آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال وال کچھ نہیں دیا, لیکن مالدار کو دیکھتا ہے اور وہ اس مالدار کو دیکھتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے, اور تمنا کرتا ہے دیکھو یہ اچھا آدمی ہے, اسے اللہ نے مال دیا اور یہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے. کاش مجھے بھی مال ملا ہوتا, میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا, مجھے بھی اجر ملتا. یہ آدمی اچھا ہے برا ہے؟ اسے نیکیاں ملنا چاہیے. ختم ہو گیا جی, اسے 2 منٹ میں ختم کر دوں. اسے نیکیاں ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے جی؟ مال لیا, خرچ کیا, نیکیاں ملی. مال نہیں ملا, اس کو دیکھا, خواہش کیا اس کو نیکیاں ملیں گی, جنت جائے گا. دونوں اچھے آدمی. اس کے بعد ایک ایسا آدمی جس کو اللہ نے بہت مال دیا, اسے غلط کرتا ہے, موج مستی کرتا ہے, غلط کاموں میں اڑاتا ہے. اچھا ہے برا ہے, کہاں جائے گا؟ جہنم. صحیح ہے. اس کے بعد 4 نمبر کا آدمی, کبھی بھی ایسا آدمی مت بنو. 4 نمبر کا آدمی جسے اللہ نے کچھ نہیں دیا, کچھ بھی نہیں دیا, لیکن وہ
نیکی میں خرچ کرنے والے مالدار کو نہیں دیکھتا، برائی میں خرچ کرنے والے مالدار کو دیکھتا ہے. بولے یہ آدمی بیٹے کے پاس بہت پیسے ہیں، کیا مستی کر رہا ہے، دیکھو کیا لڑکیوں کے پیچھے خرچ کرتا، کیا گاڑیاں ہیں، کیا سٹائل مارتا، کیا ناٹک ہے، کیا نخرے ہے. میرے پاس پیسے ہوتے، اتنے پیسے رکھ کے اتنے کرتا. میرے پاس اگر پیسے ہوتے تو اس کے باپ کے جیسا خرچ کرتا. انسان برے انسان کو بری راہ میں خرچ کرتے ہوئے دیکھ کر کے اس سے برا خرچ کرنے کی خواہش کا اظہار کرتا. ابھی آدمی اچھا ہے برا ہے، جائے گا کہاں؟ نہ اسے کچھ ملا، نہ اس نے کچھ خرچ کیا، خواہش غلط کی، گیا جہنم. سبحان اللہ. بس سمجھ میں آتی ہے؟ تو یہاں دو والدین کی کیا کہتے ہیں خدمت کرنے کی، ان کے ساتھ احسان بھلائی کرنے کی تلقین کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو قسم کے لوگوں کا ذکر کیا. اس کی میں نے ایک حدیث سے مختصراً تشریح کی ہے. سامعین محترم، ہم پہلے دو والے بنے الحمدللہ. اللہ مال دیا ہو تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ کی رضامندی خوشنودی حاصل کریں، نہیں دیا تو کم سے کم خواہش کر کے کریں، اور دوسرے دو لوگوں کی طرح ہم نہ رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو تو گناہوں سے محفوظ رکھ لے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عقیدے کو تو درست کر، ہمارے اعمال کو صحیح کر. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دین اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرما. قرآن مجید اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جب تک ہم جیئیں تیرے دین پر مکمل گامزن رہیں، اور وفات ہو تو لا الہ الا اللہ پہ ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.